کبھی قرآن مجید کے تیسرے پارے کو صرف ایک متن کی طرح نہیں بلکہ ایک ایڈونچر سٹوری کی طرح سوچا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ایسی ہی کہانی ہے، حکمت کا ایک خزانہ جسے آج ہم مل کر کھولنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا خزانہ ہمارے سامنے ہے جس میں ہیروز ہیں، معجزے ہیں اور زندگی کو بدل دینے والے سبق بھرے ہوئے ہیں۔ تو چلیں پھر اس خزانے کو ایک ساتھ کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ اچھا، تو قرآن کا یہ حصہ تلک رسل سے شروع ہوتا ہے، یعنی تیسرا پارہ۔ یہ سورۃ البقرہ کے بالکل آخری حصے سے شروع ہو کر سورۃ آل عمران کے ابتدائی حصے تک جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا باب ہے جو ایمان اور رہنمائی کے بہت گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو چلیں اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ایمان کے بنیادی ستونوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ پارہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے بارے میں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی تمام انبیاء سچائی کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے کچھ کو دوسروں سے اونچا درجہ دیا، انہیں خاص کردار اور معجزات دیے۔ اب اس کا مقصد موازنہ کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے عظیم پلان میں ہر نبی کا اپنا ایک خاص مقام تھا۔ اچھا، ایک سوال ہے، قرآن کی سب سے طاقتور، سب سے عظیم آیت کون سی ہو سکتی ہے؟ سوچیں ذرا، اس کا جواب اسی پارے میں چھپا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ ہے آیت الکرسی، یعنی عرش والی آیت۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ اس میں اللہ کی لامحدود طاقت، اس کا علم اور آسمانوں اور زمین پر اس کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ اور پتہ ہے، اسے اکثر روحانی حفاظت کے لیے ایک سپر ہیرو شیلڈ بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کی عظمت کا اندازہ تو اس کے شروع کے الفاظ سے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ الفاظ اللہ کی شان کا ایک زبردست نقشہ کھینچتے ہیں۔ اور ایک اور حیران کن بات، اس ایک آیت میں اللہ کے 16 صفاتی نام آئے ہیں جو اس کی بے مثال طاقت اور حفاظت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی کسی بھی دوسری آیت سے زیادہ ہے۔ کمال ہے نا؟ اچھا، عقائد کی بات تو ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پارہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہمیں انصاف اور ہمدردی پر مبنی زندگی گزارنے کا ایک پورا بلو پرنٹ دیتا ہے۔ تو سمجھداری سے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا اصول، جو کچھ بھی دینا ہے اللہ کی خوشی کے لیے دینا ہے۔ دوسرا، ان کی مدد کرنی ہے جنہیں واقعی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، اپنی نیکی کا دکھاوا نہیں کرنا، کیونکہ اصل خیرات کا تعلق نیت سے ہے، شہرت سے نہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم بات، قرآن ربا یعنی سود سے سختی سے منع کرتا ہے، مطلب قرض پر اضافی رقم لینا، جسے غیر منصفانہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں مالی بوجھ بڑھتا ہے۔ صاف ستھرے کاروبار کے لیے بھی بالکل واضح اصول بتائے گئے ہیں۔ بھئی ہر قسم کا لین دین اور قرض، اسے لکھ لو، ہمیشہ ایمانداری سے کام لو، دھوکے بازی سے بچو، اور اگر کوئی مالی مشکل میں ہے تو اس پر سختی نہیں، رحم کرو۔ یہی اصول ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہیں۔ چلیں اب اس پارے کی کہانیوں والے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہمیں عمران کے خاندان کی ایمان کو تازہ کر دینے والی کہانیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو اللہ پر توکل اور بندگی کا اصل مطلب سمجھاتی ہیں۔ ان کہانیوں کا مرکزی کردار ہیں حضرت مریم، جو پاکیزگی اور عبادت کا ایک ایسا نمونہ تھیں کہ ان کا مقام بہت بلند تھا، اتنا بلند کہ فرشتوں نے ان سے آ کر بات کی۔ اور پھر وہ معجزاتی لمحہ آیا جب فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری تھی؟ فرشتوں نے انہیں بتایا کہ انہیں ایک بیٹا حضرت عیسیٰ عطا ہوگا، بغیر باپ کے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے زندگی معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی والدہ کے دفاع کے لیے جھولے میں ہی بات کی، اللہ کے حکم سے اندھوں اور بیماروں کو ٹھیک کیا، اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات واضح کی گئی ہے، خاص طور پر اہل کتاب کے لیے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں، خود خدا نہیں۔ یہ توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان کے بنیادی اصول پر بہت بڑا زور ہے۔ تو اس حکمت کے خزانے سے ہم نے آج کے لیے کیا سبق سیکھے؟ آئیے ذرا ان لازوال اسباق کا خلاصہ کرتے ہیں جو آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو اس خزانے سے آج ہمارے لیے کیا اہم سبق ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اصل نیکی، اصل خیرات دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خالص نیت سے ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز، ایمان کا اصل ٹیسٹ تو تب ہوتا ہے جب حالات مشکل ہوں۔ کیا ہم تب بھی ثابت قدم رہتے ہیں؟ پھر یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام پیغمبر قابل احترام ہیں،
وہ سچائی کا پیغام لائے، اور آخر میں حضرت مریم کی کہانی، وہ ہمیں عاجزی اور اللہ کے پلان پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، خاص طور پر جب زندگی میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا سکھائی گئی ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما اور ہماری مدد فرما۔ یہ عاجزی، امید اور توکل کا ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں ایمان اور بندگی کی یہ پرانی کہانیاں ہمیں کیا سکھا سکتی ہیں؟ ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کل تھا۔